بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام، آپ کے انتہائی مخلص کوآرڈینیٹر اور آپ کے ٹیچر علامہ محمد پروفیسر اخلاق الخیری صاحب نے جو موضوع مجھے سپرد کیا آج کے لیکچر کے لیے، وہ ہے ہار سے جیت کا سفر۔ تو آج ہم اس عنوان پہ تقریباً 18 یا 19 منٹ گفتگو کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی گفتگو سن کر ہم سب اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے اور اپنے ہارے ہوئے دل کو جیت والے دل میں تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی ہمت کو اور زیادہ مہمیز بخشنے کے آج کی گفتگو کام آئے گی۔ سب سے پہلے ہم نے اس چیز کے اوپر فوکس کرنا ہے اور سیکھنا ہے کہ جو خیال ہے، جو انسان کا خیال ہے، جو انسانی خیال ہے، جو انسانی سوچ ہے، جسے نظریہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیں انسان کی سوچ اس کی شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اگر آپ کا خیال سچا ہے تو آپ سچے انسان ہیں، اگر آپ کا خیال مسلمان ہے تو آپ مسلمان ہیں، آپ کا خیال کافر ہے تو آپ کافر ہیں، آپ کا خیال ہارا ہوا ہے تو انسان ہارا ہوا ہے، خیال جیتا ہوا ہے تو انسان جیتا ہوا ہے، خیال با ہمت ہے تو انسان با ہمت ہے، انسان کا خیال بے ہمت ہے تو انسان بے ہمت ہے۔ ہم بعض اوقات یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ کام میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، میں پتہ نہیں فیل ہو جاؤں گا، پاس ہو جاؤں گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، میں پاس نہیں ہو سکتا، میں لیڈر نہیں بن سکتا، میں ٹیچر نہیں بن سکتا، میں زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اصل میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا خیال ہے، یہ ہمیں خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی اس سوچ کو ٹھیک کر لیں اور ہمارے دل میں جو ارادہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کو صحت مند بنا لیں، اپنا خیال صحت مند ہو جائے تو انسان صحت مند ہو سکتا ہے۔ ہمارے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کر سکتے ہیں، ہم یہ گول اچیو کر سکتے ہیں، ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم ایک منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ صرف ہارے ہوئے خیال کو جیت میں تبدیل کرنا ہے اور اپنے بیمار خیال کو صحت میں تبدیل کرنا ہے اور نہ کو ہاں میں تبدیل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس وقت، جس لمحے، جس سیکنڈ میں ہمارا خیال پازیٹیو ہو گیا اپنے بارے میں، اس لمحے خدا ہماری زندگی میں کامیابیوں کا آغاز ہمارے لیے خود ہی ہمیں سپرد فرما دے۔ اب آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بخاری شریف میں موجود، مسلم میں بہت سے، رات کو میں نے 12 کتابوں کا حوالہ کہ ان میں موجود ہے یہ حدیث۔ اس کا ابتدائی حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے خیالات کے ساتھ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے جی، میں تمہارے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے جیسا تم سوچتے ہو میں ویسا ہی تمہیں بنا دیتا ہوں۔ بندہ سوچتا ہے میں بڑا لیڈر بنوں گا، اللہ تعالیٰ اسے بڑا لیڈر بنا دیتا ہے۔ بندہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں بن سکتا، وہ بندہ کچھ بھی نہیں بن سکتا۔ آپ کا خیال آپ کے لیے دعا بھی ہے، آپ کا خیال آپ کے لیے صدا بھی ہے، آپ کا خیال آپ کی آواز بھی ہے، آپ کا خیال آپ ہی کی اپنی زندگی کا آئینہ دار بھی ہے۔ تو پہلا لیسن آج ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے خیال کو پختہ کرنا ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں 7 ارب انسان ہیں۔ کتنے ارب انسان ہیں؟ 7 ارب انسان۔ ان 7 ارب انسانوں میں سے ایک آپ ہو کہ آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ جو ٹیلنٹ آپ میں ہے، جو صلاحیت آپ میں ہے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں باقی 7 ارب لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ایسی منفرد قسم کی صلاحیتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال دیکھیں کہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آپ جیسے پوری دنیا میں کسی انسان کے پاس نہیں ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ارادہ اور ہمت کے لیے یہ عرض کروں کہ درخت کے نیچے بیٹھنے والا شخص، پتھر کے اوپر بیٹھنے والا شخص، غریب ترین انسان، اگر اس کی ہمت اور اس کا ارادہ ہو وہ آسمان کو چھو سکتا ہے۔ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں اگر آپ داخل ہو جائیں، ٹاپ کلاس دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں داخل ہو جائیں، آپ کی ہمت اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جتنے دنیا میں لوگ کامیاب ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں؟ اپنی ہمت اور اپنے پکے ارادے کی وجہ سے۔ دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو
सिकंदर आजम था, ये पूरी दुनिया का फातेह था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 350 साल पहले ये गुजरा है। इसके उस्ताद का नाम था अरस्तु। ये अपने उस्ताद के बारे में कहता था और वालिद के बारे में कहता था, मेरे वालिद ने मुझे आसमान से जमीन तक पहुंचाया है और मेरे उस्ताद ने मुझे जमीन से उठाकर आसमान पर बैठा दिया है। ये अपने उस्ताद की बात पे इतना गौर किया करता था। और इससे किसी ने एक दिन कहा कि आप दुनिया को फतह करने के लिए चले हैं, लेकिन दुनिया आपसे फतह नहीं हो सकती। उसने कहा कैसे नहीं हो सकती? उसने कहा कि आपकी जो हाथों की लकीर है उसमें कामयाबी की कोई लकीर नहीं है। तो यूं आता है, उसने कहा कि अब तुमने कहा है ना कि मैं नहीं कामयाब हो सकता, मेरा नाम भी सिकंदर आजम है, मैं इस दुनिया का अजीम फातेह बन के दिखाऊंगा। उसने कहा मेरी हिम्मत और मेरे हौसले के आगे कोई भी रुकावट होगी तो पाश पाश हो जाएगी, पारा पारा हो जाएगी। फिर उसने पूरी दुनिया को बताया कि मैं पूरी दुनिया का फातेह हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप मक्की जिंदगी देखें, आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कितनी रुकावटें आई, कितनी परेशानियां आई, दुश्मनों ने कितनी चालें चली, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन आप गौर से मुताला करें, नबी पाक अलैहिस्सलाम के चेहरे पे मुस्कुराहट नजर आती है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिकामत और अज़म का पहाड़ नजर आते हैं। आपने उस दीन का ऐलान किया जिस दीन का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था, नए दीन का ऐलान किया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि पूरी दुनिया में 1.5 लाख से ज्यादा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक पैदा हो गए थे। इसलिए कि आका हुजूर रहमत अलैहि वसल्लम को अल्लाह की जात पे भरोसा था। किसकी जात पे भरोसा था? अल्लाह की जात पे भरोसा था। और अपने मिशन पे आका अलैहिस्सलाम को यकीन था। एक बात याद रखें, ज़हीन लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, ज़हीन लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। हमेशा वो लोग कामयाब होते हैं जो यकीन रखते हैं, जिनको अपनी कामयाबी पे यकीन होता है। वो ज़हीन हो या ज़हीन हो, खुदा ताला मंजिल मकसूद के तालों की चाबियां उनके हाथों में उनके सुपुर्द फरमा देता है। तो जो बंदे यकीन रखते हैं, जो अज़्म हौसला रखते हैं, तो ने आपकी खिदमत में आजकल जो तैमूर था, तैमूर बादशाह, अमीर तैमूर, उसने दुनिया फतह की। मैं हूं तैमूर, ये किताब भी आप पढ़ ले, बहुत सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं। तो उसकी फतह का आगाज कहां से हुआ? नाकामियों से। कहां से? बार बार हमले करने के बावजूद वो नाकाम हुआ। नाकाम होकर एक वीरान जगह पे बैठ गया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो एक चींटी को उसने देखा कि उसने अपने से ज्यादा वजनी दाना भी अपने मुंह में उठाया हुआ है और वो चल रही है। वो चल के ऊपर आई, किनारे तक पहुंचते पहुंचते फिर फिसल के नीचे गिर पड़ी। फिर वो चल के ऊपर आई, फिर वो ऊपर पहुंचना ही चाहती थी, फिर नीचे गिर पड़ी। 68 मरतबा, मैंने रात को जो मुताला किया, 68 मरतबा उसने गिना कि चींटी जो है वो गिर पड़ी है। और आखिर 69वीं दफा उसकी हिम्मत ने उसे कामयाबी की मंजिल से हमकिनार कर दिया। क्या हम और मैं और आप, क्या हम चींटी से भी गए गुजरे हैं? क्या हम एक छोटे से अल्लाह की मखलूक की मिसाल से भी गए गुजरे हैं? एक चींटी अगर हिम्मत कर सकती है, हार को जीत में बदल सकती है, बार बार कोशिश कर सकती है, तो फिर हम तो इंसान है। अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात होने का ताज हमारे सरों पे रखा हुआ है, हम जरूर कामयाब हो सकते हैं। उससे अगली बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि जो कामयाब होना चाहते हैं वो हमेशा किताब पढ़ते हैं। वो निसाबी किताब भी पढ़ते हैं, वो गैर निसाबी किताब भी पढ़ते हैं, वो कभी निकम्मे नहीं रहते। याद रखें, लीडर वो बनता है जो किताब का पढ़ने का शौकीन होता है। मगरिब का एक मकूला है, रीडर्स आर लीडर्स। क्या मकूला है? रीडर्स आर लीडर्स, यानी कि जो लोग अच्छे पढ़ाकू होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले होते हैं, अच्छा मुताला करने वाले होते हैं, वही लोग क्या होते हैं? वही लोग लीडर्स होते हैं। और याद रखें कि जो शाहीन है ना, शाहीन, हम इकबाल के शाहीन अपने आप को कहते हैं। तुंदी ये बात मुखालिफ से ना घबरा ए अकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। याद रखे, बड़े बड़े माहिरीन ने कहा है कि नाकामी कभी भी वो शख्स नेगेटिव नहीं लेता, नाकामी जिसके लिए कमाई होती है। नाकामी एक अर्निंग है, ये याद रखे। नाकामी नहीं होती, नाकामी जिंदगी का फेलियर नहीं होती। नाकामी याद रखें एक सीढ़ी होती है कामयाबी के लिए। कामयाब लोगों के लिए नाकामी उस मंजिल के ताले की चाबी होती है और नाकामी एक अर्निंग होती है।
ناکام لوگ جتنے بھی اس دنیا میں آپ دیکھیں، اسٹیو جابز کو دیکھیں ہیں جی، اور جتنے بھی جدید دور میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، بل گیٹس کو دیکھیں، ناکام ہوئے ہیں پہلے اور پھر انہوں نے ہمت نہیں چھوڑی. تو اللہ تعالیٰ نے، ہے وہ غیر مسلم ہے لیکن ہمت جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرما دیتا ہے. تو ہمت کرنی چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ہمت کرنا چاہیے. تو ذوق مطالعہ کے لیے تو میں کہہ رہا تھا عقاب. آپ کو ایک خاص بات بتاؤں عقاب کی، کہ جو عقاب ہے، شاہین ہے جو، اس کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی صفت ہے. اقبال نے ویسے نہیں چنا، اس کے اندر بڑی صفتیں ہیں، کسی وقت اور بیان کروں گا، لیکن ایک صفت آج میں بیان کر رہا ہوں کہ جب آندھی چلتی ہے ہم اپنے گھروں میں دبک کر بیٹھ جاتے ہیں. جب آندھی چلتی ہے ہر جانور بلوں میں گھس جاتا ہے. جب آندھی چلتی ہے تو ہر پرندہ بھی اپنے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتا ہے، کسی ایسی چیز کو تلاش کرتا ہے جہاں سے اس کو پناہ مل جائے. لیکن عقاب ایک ایسا پرندہ ہے، شاہین ایک ایسا پرندہ ہے، جب طوفان آتا ہے نا تو یہ خوش ہو جاتا ہے، یہ طوفانوں میں پرواز کرتا ہے. یہ واحد پرندہ ہے جو 10,000 میٹر کی بلندی پہ پرواز کر سکتا ہے. اور یہ جب آتا ہے طوفان تو اس عقاب کو چلتے ہوئے اڑتے ہوئے مزہ آتا ہے، یہ خوش ہوتا ہے. اور یہ اس طوفان میں بھی پرواز اس کی کبھی تھکتی نہیں ہے، اس کی اور اونچی ہو جاتی ہے پرواز. یہ پھر اس کی پرواز کو دیکھ کے اللہ کی خداداد صلاحیت جو اس پرندے کے اندر، اسے دیکھ کے اقبال ہمیں جگا رہا ہے. حضرت ڈاکٹر اقبال ہمیں بیدار کر رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال ہماری ہمت اور حوصلہ بندھا رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ہمارے لیے مہمیز پیدا کرے ہیں شعر میں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو یہ جو ناکامی ہے یہ آپ کو اونچا اڑانا چاہتی ہے. یہ جو فیلئر ہے وقتی طور کا، یہ آپ کو اونچا اڑانا چاہتا ہے. اور یہ جو کسی بھی سطح پہ جس وقت آپ فیل ہوتے ہیں تو آپ کو یہ ناکامی احساس دلاتی ہے کہ اگلی منزل پہ جا کے آپ نے کسی طور پہ بھی یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی تاکہ آپ تیزی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. نیپولین ہلز 1938 کے اندر ایک بہت بڑا صحافی تھا، اس نے ایک کتاب لکھی تھنک اینڈ گرو رچ، یعنی سوچو اور آگے بڑھو، سوچو اور آگے بڑھو. اس نے اس کتاب کے اندر بہت سارے کامیاب لوگوں کا ذکر کیا اور کامیابیوں کی خصوصیات لکھی. چند ایک خصوصیات اس نے جو لکھی، جو کامیاب دنیا کے کامیاب ترین لوگ تھے جو اس وقت، ان کے اس نے انٹرویوز لیے اور اس میں اس نے لکھا کہ ان سب کی باتوں کو جمع کیا کہ اتنے لوگ کامیاب کیسے ہو گئے. تو آخر میں چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کامیاب کیسے ہوئے. اس نے سب سے پہلے طارق بن زیاد کا ذکر کیا. کہتا ہے کہ برننگ ڈیزائرز جن کی ہوتی ہیں، برننگ ڈیزائرز جن کی ہوتی ہیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتے. مثلا طارق بن زیاد نے اپنی کشتیاں جلا دی تھیں، آپ نے پڑھا ہے واقعہ، پتہ ہے نا آپ کو. طارق بن زیاد نے کہا لوگوں، یعنی کہ اس کے سپاہیوں میں بات کر رہے تھے، اگر ہم ناکام ہوئے تو یہ کشتیاں وہ کناروں پہ باندھ رہے تھے کہ ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے. اس نے کہا نہ ہم ناکام ہونے کے لیے آئے ہیں، نہ ہم واپس ہونے کے لیے آئے ہیں. اس نے کنارے پہ کھڑی کشتیوں کو جلا دیا، واپسی کے راستے مسدود کر دیے. اس نے کہا کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے گا. دشت تو دشت تھے دریابی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو پھر وہ بھی فاتح پیدا ہوئے کہ جب وہ دریا کے اوپر گھوڑے چھوڑتے تھے تو بجائے ڈوبنے کے ان کی ٹاپوں سے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسی کامیابی عطا فرمائی. یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ میرا قیمتی جملہ آپ یاد رکھیں. جو بندہ ہمت والا ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو بندہ ہمت والا ہوتا ہے منزل پر نظر رکھتا ہے، جو بندہ کامیابی کا خواہش مند ہوتا ہے، جو بندہ اللہ پر توکل رکھ کے چلتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو اس کا معاون بنا دیتا ہے. پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ ساری کائنات اس کے لیے تعاون کر رہی ہوتی ہے آگے بڑھنے کے لیے. شروع کا وقت تھوڑا سا سٹارٹنگ کا مشکل ہوتا ہے، جو آگے قدم تو بڑھائے تو پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا معاون و مددگار بنا دیتا ہے کامیاب لوگوں کی زندگیوں میں. تو طارق بن زیاد کا انہیں برننگ ڈیزائر جو لوگ رکھتے ہیں وہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے. تو آپ نے برننگ ڈیزائر کیا رکھی ہے؟ یعنی آپ نے اب آگے نا، اب آپ واپس جائیں تو آپ جس وقت واپس جائیں تو آپ کے بدن سے، آپ کے کردار سے،
آپ کے عمل سے صحابہ اکرام کی سیرت کی خوشبو آ رہی ہو. جب آپ گھروں میں واپس جاتے ہیں تو آپ رات کو سحری کو اٹھ کے جبین فرسائی کرے، ابھی نہیں جبین کو جھکائیں، تہجد پڑھے، آپ کے والدین حیران ہو جائیں یہ واقعی میرا بچہ قرآن اور حدیث کے سامنے بیٹھنے والا ہے، واقعی میرا بچہ مسجد کے نورانی ماحول میں بیٹھ کر زانوئے تلمس طے کر کے اللہ کا نور سیکھنے والا بچہ ہے. تو اپنی ڈیزائرز کو جلا دیں آج سے، اپنی تمام وہ خواہشات جو آپ کی منزل پر جانے کے لیے آپ کے قدموں میں زنجیر بنی ہوئی ہیں ان کو آج جلا دیں. کہیں جی ہم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، جو ہو گیا وہ ہو گیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا. اب ہم نے آج کے بعد یاد رکھیں کہ ابھی تک آپ کی زندگی کی صبح ہے. جو لڑکا اولا میں ہے، ثانیہ میں ہے، ثالثہ میں ہے، خامسہ میں ہے، دورادیس میں ہے، جدھر بھی ہیں آپ کی زندگی کا صبح کا سورج ابھی طلوع ہوا ہے. آپ کی زندگی کی دوپہر نہیں ہوئی، آپ کی زندگی کی عصر نہیں ہوئی، آپ کی زندگی کی شام نہیں ہوئی، ابھی صبح کا وقت ہے. انشاءاللہ آپ ہمت کریں، جتنے سال پچھلے آپ نے گزارے ہیں آپ پڑھیں، 1 سال کی محنت کریں، خدا 6 سال کی کمی دور فرما دے گا انشاءاللہ. آپ محنت کریں آپ مدرس بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں آپ مقرر بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں آپ مصنف بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں آپ ادیب بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں آپ گورنر بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں آپ وزیر بن سکتے ہیں، آپ محنت کریں آپ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. آپ ہی کے اندر وزیر اعظم کوئی بیٹھا ہوگا، کوئی وزیر اعظم آسمان سے نہیں اترتا، وزیر اعظم آپ ہی کے اندر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے. صرف ہمت کرنی ہوتی ہے، حوصلہ کرنا ہوتا ہے، اور آپ ہی کے اندر سے لوگ اٹھیں گے. شاہ احمد رضا خان بریلوی کے سائے کے صدقے میں وہ ان کے غلام بن جائیں گے. آپ ہی کے صدقے سے لوگ اٹھیں گے، مجدد علی ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مشن کو آگے لے کے جانے والے بن جائیں گے. آپ ہی سے لوگ اٹھیں گے، وہ اعلیٰ حضرت گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جانشین بن جائیں گے. تو اس نے نیپولین ہلز نے لکھا، دوسری بات اس نے لکھا کہ نیت کر لے کہ میں جو کچھ سیکھوں گا لوگوں کو سکھاؤں گا. یہ نیپولین ہلز یہ برٹش ہے، مسلمان نہیں ہے. یہ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ سیکھیں وہ کیا کریں، دوسروں کو سکھانے کی نیت کرے. تیسری بات کہتا ہے کہ اعتماد، کیا اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ نے، بھائی آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ 20 سے گئے گزرے، اپنے اندر ہمت پیدا کریں. آپ کا ذہن بھی ٹھیک، آپ کی آنکھیں بھی ٹھیک، آپ کی یاداشت بھی ٹھیک، آپ کی ٹانگیں بھی ٹھیک، سب کچھ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد اس نے لکھا امید کا دامن کبھی نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھو. اس کے بعد اس نے لکھا کہ اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر دیکھو، اپنے اندر تلاش کرو اللہ نے تمہیں کس کے لیے پیدا کیا. بس یہ آخری بات ہے، میرا وقت ختم ہو گیا. تو امید آج کی باتیں اس کو تھوڑی سی تشریح ہلکی سی کر کے 8-10 سیکنڈ کے اندر پھر میں اجازت چاہوں گا کہ وہ کہتا ہے اپنے اندر تلاش کرو. کیا کرو؟ اپنے اندر تلاش کرو خدا نے تمہیں کس کے لیے پیدا کیا ہے. کیا تم مقرر بن سکتے ہو؟ تو اگر آپ کو مقرر ہونے کا شوق ہے، آپ کو اپنے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ میں مقرر بن سکتا ہوں، تو پھر آپ اس کے تقاضے پورے کریں. آپ لیکچرار بننا چاہتے ہیں، اس کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دیں. آپ ایک مصنف بننا چاہتے ہیں، آپ ایک مصنف کے اندر جو صفتیں ہوتی ہیں وہ اپنے اندر ڈالنا شروع کر دیں. آپ ایک اعلیٰ قسم کے اعلیٰ پائے کے مفسر بننا چاہتے ہیں، مفسروں کو پڑھنا شروع کر دیں، ان کی عادات اپنے اندر لے کے آنا شروع کر دیں. آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں والی صفات اپنانا ابھی سے شروع کر دیں. اس لیے کہ آپ کو جس چیز کے لیے اللہ نے منتخب فرمایا ہے آپ اپنے اندر تلاش کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کیا بنائے گا، اور اسی کے لیے جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ جلدی منزل مقصود اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا آپ حیران ہوں گے، میں تو اپنے آپ کو فیل سمجھتا تھا، میں تو اپنے آپ کو مایوس سمجھتا تھا، میں تو اپنے آپ کو ناکام سمجھتا تھا، میں تو سمجھتا تھا میں نے زندگی برباد کر دی. لیکن ایک لیکچر تھا جس لیکچر نے مجھے وہ پر و بازو عطا کیے جن سے اڑ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی اور منزل مقصود تک پہنچا دیا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.